الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله
طرحدار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا بے یار مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے بے یار مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے ایسوں کا تمہیں یار مددگار بنایا ایسوں کا تمہیں یار مددگار بنایا اللہ جل جلالہ وعلم شانہ وعتم قرآنہ وجہد الثناء نبی مکرم شفیع محترم مالک غسر محبوب دلبر محبوب لسان آمنہ نلال احمد مجتبی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عدیت رضنات پیش کرنے کے بعد خلاق کی کائنات کی بارگاہ کے اندر دعا گو ہاں کہ خالق کی کائنات میں ناچیز کو مختصر وقت کے اندر اپنا مضمون قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی اس سارے کو سن کے سمجھ کے عہدے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی سامعین کرام جیسا کہ آپ احباب نے علم کے اندر یہ ماہ مبارک بڑیاں برکتاں والا بڑیاں شان والا بڑیاں عظمت والا اپنی آب و تاب کے نال رواں دواں ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں ماہ مبارک کے اندر عبادت کر کے اپنے واسطے آخرت کا سرمایہ اکٹھا کرنے دیتے ہیں اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسا ساریاں کو کی ماہ مبارک کے اندر زیادہ تو زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرماوے جڑے احباب روزے رکھتے پہن اللہ انہوں کا روزہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور مقبول فرماوے۔ مجھے سامعین کرام
انسان زندگی کے اندر بعض اوقات ایسی مشکلات کے اندر پھنس رہے ہیں کہ انسان کو نکلن کا کوئی راہ نہیں دستا. انسان پریشانی کے اندر ہے، بیماری کے اندر ہے، انسان ظاہری اسباب سے توجہ کرے گا. انسان کو پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، پھر انسان بیمار تھی گیا تو انسان کہڑے پڑے ویسی، انسان ڈاکٹر والے پاس ویسی، طبیب کو لیسی، حکیم کو لیسی کہ جڑا وہ بھی علاج کرے اور ایسی احتیاط تھی. انسان کو کوئی پیسے کا مسئلہ تھی گئے تو انسان وہ والے پاس ویسی جتوں کو پیسے دی امداد کی توقع ہو سی. یہ ظاہری اسباب، لیکن جڑے حقیقی ذات ہے جائے انسان کو رزق دیونا ہے، جائے انسان کو صحت دینی ہے، جائے انسان کو مشکل جو آسانی کی طرف گھن کے آنا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. انسان انہی طرف توجہ نہیں کرے گا تو جڑے ویلے انسان اللہ رب العزت کی ذات کی طرف توجہ نہیں کرے گا وقت انسان پریشانیاں مشکلات کے اندر پھنس گئے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات. یعنی انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر آمن کو اگر اپنے واسطے مصیبت سمجھے، اللہ کی ذات کے سامنے گڑ گڑا کے دعا منگن اپنے واسطے پریشانی سمجھے تو ساری زندگی پریشانی کے اندر رہے. تو خالق کے کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ کے اندر، جی آیت میں مختصر حصہ آپ احباب کے گوش گزار کرتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے تھوڑے کولوں میرے بندے میرے بارے پوچھیں، جڑے ویلے میرے غلام میرے بندے جنہاں کو میں پیدا کیتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے تھوڑی بارگاہ کے اندر آویں اور اللہ دے بارے پوچھن بے اللہ کتھا ہے تو اللہ ارشاد فرمایا فإنی قریب، ارشاد فرمایا کہ انہاں کو دساؤ کہ میں انہاں دے قریب ہاں. اللہ رب العزت انسان تے کتنا قریب ہے بھائی جگہ تے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان دی شہرت کو زیادہ قریب ہے. صحابی نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چرچ کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سارے نیڑے ہے یا دور ہے؟ اسا اللہ رب العزت کو دعا منگو یا اللہ رب العزت کو آواز لوں؟ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا کہ محبوب انہاں کو دساؤ کہ میں انہاں دے قریب ہاں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. ارشاد فرمایا کہ جڑے ویلے ایک بندہ اللہ رب العزت کو دعا مانگ رہا ہے، اللہ رب العزت ان دعا قبول فرما چھوڑے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور اللہ رب العزت نے کو حکم ارشاد فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جی اللہ رب العزت تھوڑی دعا قبول فرما دے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا واسطے حق چے دے گے. اللہ رب العزت دعا کو قبول کر دیتا ہے، بعض اوقات قبول نہیں کرے گا، وہ کو آخرت واسطے ذخیرہ بنا چھوڑے دے، لیکن انسان کی دعا قبول تھی ویندی ہے تو اللہ رب العزت ارشاد میں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تُساں بھی اللہ دے احکامات کو منو. جڑے احکامات اللہ رب العزت کو دیتے ہیں، جڑے آرڈر اللہ نے دیتے، یہ زندگی اللہ کے فرامین کے مطابق گزارو. فَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میری ذات پہ ایمان بھی کہنا ہو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ لوگ ہدایت پاؤں. اللہ رب العزت ایمان کے نامنا اور اپنی زندگی اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق گزارنا انسان کو فلاح اور کامیابی کی طرف گامزن کریں دے. اور جب ویلے انسان کی زندگی اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق گزرتی ہے بس انسان جہڑے ویلے بھی اللہ کو دعا منگتا ہے اللہ رب العزت کی دعا کو قبول کرتا ہے. بھائی جان اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ رب العزت کو دعا منگو تضرعا وخفیا، اللہ رب العزت کو گڑ گڑا کے دعا منگو، رو کے دعا منگو. انسان کی دعا قبول کیوں نہیں تھی؟ اللہ نے یہ مقام میں ارشاد فرمایا کہ جب ویلے تساں اللہ کو دعا منگو تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ ارشاد فرمایا گڑ گڑا کے رو کے
ندامت ہنج ٹھوا کے اللہ کو دعا منگو، وخفیہ اور لک کے چھپ کے کلی جھاتے بہ کے اللہ کو دعا منگو۔ لیکن جڑے ویلے انسان اگر دعا منگدا پیا ہو، آج دا موضوع دعا دے حوالے نال کہ دعا اللہ رب العزت دے نال انسان کو قریب بھی کر دینی ہے، یہ اللہ رب العزت دے قرب دا ذریعہ ہے۔ یہ جڑی دعا جن واسطے بعض اوقات انسان ہاتھ چاہن واسطے تیار نہیں دیتا کہ میں ہاتھ چاہ کے کیویں لازم پاواں اللہ کو دعا منگا، اللہ رب العزت کو منگنا یہ انسان کو اللہ رب العزت کے قریب کر چھوڑے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ جڑا شخص اللہ کو دعا نہیں منگتا اللہ رب العزت کے کو ناراض نہیں۔ کوئی دنیا کا ایسا در ہے، کوئی دنیا کا ایسا مہربان شخص ہے کہ جن کو تسا نہ منگو تو ناراض تھی وجے، لیکن خالق کا کائنات کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ انسان دنیا دار کو 2 باری ونجے، 3 باری ونجے، 4 باری پریشانی گن کے تو وہ بوجھل تھی ویندی انہی طبیعت، وہ آوازاری کا اظہار کریں دے، وہ انسان کو پاسا مار دے کنی قطرے دے، لیکن خالق کے کائنات کی ذات ایسی رحیم ہے، ایسی کریم ذات ہے، اور انسان کی دعا قبول کرا دے اندر اللہ رب العزت اتنا رحیم اور کریم ہے کہ ارشاد ہے کہ تسا میرے کو دعا منگو تو صحیح اللہ رب العزت فوراً قبول کرے سی، لیکن اگر تسا اللہ کو دعا نہ منگسو تو اللہ رب العزت ناراض تھی۔ جب ویلے انسان کو اللہ ناراض تھی وجے، وہ اتنا کریم ہے کہ ہر ویلے انسان کو سرے دے کہ آؤ ہم تمہارے بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ ور منزل ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے کہ آؤ میرے کو منگو، لیکن انسان منگن واسطے تیار نہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے کہ اللہ کو منگنا کیویں ہے، تضرعا و خفیہ، جڑے ویلے دعا منگو انسان دی آنکھ کی ندامت دی ہنج ہوئی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑے ویلے تسا دعا منگو نا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ارشاد فرمایا کہ یقین دے نال دعا منگو کہ اللہ رب العزت ضرور تمہاری دعا کو قبول کرے سی۔ کیوں کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو دل دی دعا کو قبول نہیں کرے گا جڑا دل غافل ہوئے تے او کھیل دے اندر مشغول ہو، یعنی انسان دعا منگدا پے، انسان دے ہاتھ تے چوے پے، زبان ہلدی پئی ہے، لیکن دل دے اندر دنیا دے خیالات ہیں، انسان دی دل دے اندر کئی چیزاں ہیں، انسان تذبذب کا شکار ہے کہ آیا کہ میری دعا قبول تھی سی یا نہ تھی سی، اللہ رب العزت کی دعا کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، میری مشکل آسان تھی دی ہے یا نہیں تھی دی، یا دنیا دے کم تے کار دے اندر مصروف ہے۔ ارشاد میں نہیں جڑے ویلے تساں دل دے اندر اللہ رب العزت دی ذات دے بارے یقین رکھ کے ایمان رکھ کے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا کرے سو اللہ رب العزت تمہاری دعا کو فوراً قبول فرما چکے، لیکن وہ واسطے یقین انسان کے دل کے اندر پختہ ہونا ہے شرط ہے۔ لیکن اگر انسان کا دل کھیل کے اندر مشغول ہے، دعا منگنی جگہ تے یہ آداب ہیں دعا دے جڑے اللہ نے سکھائے، تضرع و خفیہ، اللہ کو دعا منگنی ہے تو گڑ گڑا کے رو کے دعا منگنی ہے۔ بھائی جگہ تے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ رب العزت کو لے جلے دعا منگنی ہے 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، خوف اور طمع۔ خوف اللہ رب العزت کا دل دے اندر ہو، اللہ رب العزت کی بغاوت دل دے اندر نہ ہو، اللہ رب العزت کے احکامات کو پیروں تلے لتاڑ کے بیٹھا نہ ہو، اللہ رب العزت کی جا بجا نافرمانی نہ کرے نہ پیا ہو، بلکہ شاید میں خوف ہوئے و طمع اور امید ہوئے کہ اللہ رب العزت میری دعا قبول کرے سی۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد میں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ رب العزت کی جڑی رحمت ہے وہ مومنین دے قریب ہے۔ جڑے ویلے مومن اللہ رب العزت دے قریب تھی دے انسان ایک قدم چاہے اللہ رب العزت کئی قدم ان نال قریب تھی وے، انسان ایک ہاتھ جتنا قریب تھی اللہ رب العزت ایک قدم جتنا وہ اپنے قریب کر دیتا ہے۔ مالک کی کرامت ہی بڑی وسیع ہے، اور دعا ایک عبادت ہے، دعا ایک خالص عبادت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر بے شمار دعاواں سکھائیاں، قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء دی جا بجا دعاواں پڑھائی سکھائیاں، اللہ نے قرآن کے اندر نقل کی انبیاء دی دعاواں۔ کیا وجہ ہے کہ خالص عبادت ہے، یہ انسان کو اللہ رب العزت کے قریب کر دیں گے۔ جڑے انسان اللہ کو منگتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک ہے
کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. ہر انسان کو کوئی نہ کوئی چیز پسند ہوتی ہے نا، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی پسند ہو سی. تو اللہ رب العزت کو سب تو زیادہ پسند کیڑی چیز ہے؟ پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو دعا تو ود کے ہی کائنات بھائی کوئی چیز زیادہ پسند ہوئی. دعا جب انسان اللہ کو دعا منگ رہے تو اللہ خوش تھی رہے کہ یہ میرا بندہ میرے کو دعا منگتا پہ، اللہ رب العزت کو عطا کر چھوڑا. بھائی روایت کے اندر آنا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیستحی، اللہ رب العزت حیا فرمائے دے. کس کو حیا فرمائے دے؟ ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ فیبسط یدیہ، اللہ رب العزت کے سامنے وہ اپنے ہاتھ بلند کرے، دعا واسطے ہاتھ چاہے، اور اللہ رب العزت کو وہ خیر طلب کرے، زندگی دے اندر خیر طلب کرے، اپنی آخرت کی خیر طلب کرے، اپنی زندگی کے معاملات کی آسانی طلب کرے. اللہ کو جڑے دعا واسطے وہ ہاتھ چے دے. تو پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑے ویلے انسان خلوص نیت دے نال اللہ کی بارگاہ دے اندر ہاتھ چے دے، اللہ رب العزت حیا فرمائے دے کہ اپنے وہ بندے دے ہاتھ خالی واپس موڑ چھوڑے، وہ انسان دے ہاتھ منہ تے بعد آنے اللہ کی دعا کو پہلے قبول فرما چھوڑے. اور پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چند روایات آپ احباب کے گوش گزار کرنے اتنا وقت نہیں. پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی فضیلت بیان فرمائی. یہ دعا کتنی عظیم چیز ہے، جیڑی بھی دعا اللہ رب العزت کو اصل منگن واسطے زیادہ ٹائم نہ دے سکتے. اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے دعا کی کیا فضیلت بیان ارشاد فرمایا من فتح لہ منکم باب الدعاء. میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہدے واسطے دعا دا دروازہ کھل وجے، جے کو اللہ رب العزت توفیق دے چا کہ وہ دعا منگن لگ بنے. نماز تو فوراً بعد انسان باہر ونجن کی کوشش کرے دے، یا کوئی دعا منگن کا ویلا آئے مختصر دعا منگ کے انسان ٹران کی کوشش کرے دے، طبیعت تے گوار نہیں گزرتا. لیکن پیارے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا کہ ارشاد میں اللہ رب العزت جہدے واسطے دعا دا دروازہ کھول دے، ارشاد میں کہ اللہ رب العزت اندے واسطے ہر رحمت دا دروازہ کھول دے. بابا تو دعا منگنا وجے وہ اللہ رب العزت دے نال قریب تھی سی ویدا، اللہ رب العزت اندے واسطے رحمت دے دروازے کھلے سی ویدا. میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ ينفع الدعاء مما نزل ومما لم ينزل. میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک ارشاد فرمایا کہ یہ جڑی دعا ہے یہ ہر وہ بیماری واسطے بھی کافی ہے جیڑی تھوڑے تے نازل تھی چکی ہے. تھوڑی زندگی دے اندر پریشانی ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، رزق کی کمی ہے. ارشاد فرمایا کہ تساں اللہ کی بارگاہ دے اندر تساں خلوص نیت دے نال دعا منگو میرے، اللہ رب العزت ہر پریشانی تو نجات عطا کرے سیویں. اور ارشاد فرمایا جیڑی مستقبل دے اندر کوئی پریشانی آنی ہے، کوئی تکلیف آنی ہے، تساں اللہ رب العزت کو دعا منگو، اللہ اونوں تو بھی نجات عطا فرما چھوڑے. یہ دعا تو ایسی چیز ہے کہ جڑی انسان کو حال دے اندر انسان کی پریشانی ہے انسان کو اندر جو بھی نجات عطا کر رہی ہے. اور جڑی مستقبل دے اندر انسان کو اگر کوئی پریشانی آئی ہے تو اللہ رب العزت کو دعا منگن انسان کو اندر تو بھی نجات عطا کر چھوڑے. بھائی روایت ہے پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا شخص انسان ہے پریشانی کے اندر بعض اوقات دعا قبول نہیں تھی، تو پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت روایت بیان فرمائی کہ انسان کی پریشانی کے اندر دعا کیویں قبول تھی سی. ایک نسخہ دسایا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑا آسان نسخہ ہے. انسان کے اللہ رب العزت نے پہلے قرآن مجید کے اندر ایک اسلوب بیان کیا ہے کہ انسان کو جڑے میں کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے نا، اللہ نے چاہ بجائے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ جڑے ویلے انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر آئے قائدن او قائمن، کہ ویلے کھڑ کے اللہ کو دعا منگسی، کہ ویلے بیٹھ کے دعا منگسی، کہ ویلے سجدے کے اندر دعا منگسی. جڑے ویلے انسان پریشانی کے اندر اسی اللہ نے کیفیت بیان کی انسان کی کہ انسان پریشانی کے اندر جڑے ویلے اللہ رب العزت کے سامنے آ رہے دعا منگتے پریشانی کے اندر، لیکن جو ہی اللہ رب العزت کو پریشانی کو نجات عطا کرے دے تو اللہ رب العزت قرآن کے اندر ارشاد ہے کہ انسان اللہ رب العزت کا ناشکرہ تھی، انسان اللہ کا ناشکرہ تھی، انسان دعا چھوڑ دے دے، اللہ رب العزت کا راستہ چھوڑ دے دے. لیکن پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ دسایا کہ اگر چاہتے ہوئے نا پریشانی کے اندر ہماری دعا جلدی قبول تھی ہوئے
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ، پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا جے کوئی گال خوش کرے کہ وہ پریشانی کے اندر ہوئے، مصیبت کے اندر ہوئے، اور جو ہی وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کرے، اللہ رب العزت وہ دعا کو قبول کرے، تو ارشاد فرمایا فلیکثر الدعاء، ارشاد فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ جڑے ویلے وہ خوشحالی کے اندر ہوئے، وہ کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، رزق کی فراوانی ہے، وہ حالات کے اندر وہ اللہ رب العزت کو یاد رکھے، اپنا تعلق اللہ کے نال جوڑ کے رکھے، تو ارشاد فرمایا کہ وہ اگر فراوانی کے اندر اللہ کو فراموش نہ کرے سی، جو ہی مصیبت آسی اللہ کی بارگاہ کے اندر اندر ہاتھ چاول کی دے رہے، اللہ ہر مشکل کو آسانی عطا کرے۔ اللہ رب العزت پیارے حبیب نے ایک نسخہ دسایا، اگر چاہتے ہو کہ مشکل دے اندر تھاری دعا قبول تھی تو تھارے تے لازم ہے کہ فراوانی دی حالت دے اندر، خوشحالی دے اندر جڑے والے ہر چیز تھارے کول موجود ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بس اولے کہ اولے بھی اللہ کو اپنی دعا میں چاہیے، اللہ رب العزت کی رضا طلب کرو، دعا میں دے اندر اللہ رب العزت دے نال اپنا تعلق جوڑ کے رکھو۔ لیکن تساں جڑے اللہ دے نال تعلق پریشانی دے اندر جڑے سو اور مشکل دے اندر اللہ رب العزت دے نال رابطہ جوڑن دی کوشش کرے سو، لیکن جڑے اللہ رب العزت تھو فراوانی عطا کرے اور تساں اللہ کو منہ موڑ گئے تب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ناشکری، اور ناشکری تے اللہ رب العزت دی وعید ہے، اللہ رب العزت دی ناراضگی دا اظہار ہے۔ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے کہ نماز دعا اللہ رب العزت کہڑے ویلے قبول کرے دے، اللہ رب العزت رحمت ہے بڑی وسیع ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات رات دا جڑے ویلے آخری وقت آنے اللہ رب العزت آسمان دنیا تے اپنی رحمت نال نزول فرمے دے، اللہ رب العزت آسمان دنیا تے آ کے رحمت نزول فرما کے کیا اعلان کرے دے، اللہ رب العزت نے شان فرمے دے ہے کوئی اللہ دا بندہ جڑا اللہ رب العزت کو دعا منگے۔ آج کل رمضان دا ویلا ہے، انسان سحری واسطے اٹھتا ہے، تہجد دا وقت ہے، دو انسان وضو کر کے 2 رکعت نماز تہجد پڑھے، اے وہ ویلا ہے جڑا حدیث دے اندر خالق کائنات دے پیارے حبیب نے بیان فرمایا کہ جڑے ویلے رات دا آخری ویلا آندا ہے خالق کائنات آسمان دنیا تے اپنا انزال فرمے دے، خالق کائنات اعلان کرے دے ہے کوئی جڑا اللہ رب العزت کو دعا منگے فاستجیبوا، اللہ رب العزت دی دعا کو قبول کرے، ہے کوئی اللہ رب العزت کو منگن والا جے کو کوئی حاجت ہوئے او اللہ رب العزت کو حاجت طلب کرے، اللہ رب العزت دی حاجت کو قبول کرے، ہے کوئی گناہگار ہن اللہ رب العزت دی رحمت اپنے عروج تے، اللہ رب العزت دی رحمت ٹھاٹھا پہ مار دیے، اللہ دی رحمت آواز پہ رہن دیے، ہے کوئی گناہگار جڑا رات دے آخری پہر کو اللہ رب العزت کو اٹھ کے دعا منگے، اللہ رب العزت دے سارے گناہوں کو معاف فرما دے سی۔ اے اللہ رب العزت دی رحمت ہے جڑی روز رات دے آخری پہر کو انسان کو اپنی طرف دعوت دے دیے۔ اے ماہ رمضان آج جمعہ دا ویلا، ماہ رمضان دے اندر بھی اللہ انسان دی دعا کو قبول کرے دے، جمعہ دے ویلے بھی اللہ رب العزت انسان دی دعا کو قبول کرے دے، تے اے ماہ مبارک دے اندر جڑے ویلے انسان رات دے آخری پہر کو اٹھ کے اللہ کو اپنے گناہاں واسطے معافی منگسی، اللہ رب العزت رمضان دا صدقہ دے گناہاں کو معاف فرما دے سی۔ این واسطے بابا بھلے شاہ رحمت اللہ علیہ شاہ فرمایا پچھلی راتی رحمت رب دی ادے کرے بلند آواز ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ
یہ تو خالق کے کنار قیامت علی روایت اللہ رب العزت نے ایک انسان دا آپسی مکالمت اس مختصر روایت مستدرک للحاکم دیے خالق کے کنار انسان کو شریسی کہ میں دنیا کے اندر تیرے کو حکم دیتا ہے کہ تو دعا مانگتا ہے، دعا منگی ہے، وہ انسان عرض کرے سی مالک دعا منگی ہے، تیرے حکم تے عمل کیتا ہے، میں تیرے کو دعا منگی ہے، بس خالق کے کائنات ارشاد فرمائے سی وہ دنیا کے اندر ایک ویلا آیا، بڑی پریشانی آئی، بڑی تکلیف آئی، انہیں بڑا پریشان آئے، تے میرے کو دعا منگی ہے اور میں تیری وہ پریشانی آسان کر چھوڑی ہے، وہ مشکل حل کر چھوڑی ہے۔ عرض سے مالک کیویں گا زندگی کے اندر پریشانی ایک ویلے آئی ہے، میں خلوص نیت نال تیرے سامنے دعا کی تھی، تے وہ دعا قبول کر چھوڑی ہے، بس خالق کے کائنات ارشاد فرمائے سے ایک ویلا وقت آیا ہے زندگی کے اندر تے وہ بڑی پریشانی آئی، بڑی تکلیف آئی، تے میرے کو دعا منگی ہے لیکن وہ مشکل حل نہیں تھی، مشکل حل نہیں تھی۔ ان سے بعض اوقات انسان کی زندگی کے اندر آمد دعا منگتا ہے انسان بار بار لیکن وہ مشکل حل نہیں تھی، تو خالق کے کائنات انسان کو آپ سی کہ توری وہ مشکل حل نہیں تھی، تو عرض کرے سے مالک کیویں گا مشکل حل نہیں تھی، میں دعا بھی منگی ہے لیکن وہ مشکل حل نہیں تھی، تو خالق کے کائنات ارشاد فرمائے سی وہ جڑی دنیا کے اندر تیری دعا قبول تھی گئی اون دا اجر میں دنیا چتا کر چھوڑا ہے، جڑی دعا تے دنیا کے اندر منگی ہے لیکن وہ قبول نہیں تھی، اون دے بدلے اللہ رب العزت نے جنت کے اندر نعمتوں کو تیار فرما چھوڑا، اور اللہ رب العزت جڑے ویلے اون بندے کو پیارے حبیب دا فرمان ہے کہ جڑے ویلے اللہ رب العزت اون بندے کو دنیا دیاں او جڑیاں دعاواں قبول نہیں تھیاں انہاں دے بدلے جنت دے اندر نعمتاں عطا کرے سی، او بندہ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر التجا کرے سی اور دل دے اندر سوچے سی کہ کاش دنیا دے اندر کوئی دعا قبول نہ تھی، انہاں دے بدلے اللہ تے جنت دے اندر نعمتاں عطا کر چھوڑے۔ یہاں سے دنیا دے اندر اگر کوئی دعا قبول نہیں تھی تو پریشان تھیون دی لوڑ نہیں، مومن دی کوئی دعا رد نہیں تھی۔ پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کوئی مجمع ہوئے کٹھا تھیا بیٹھا ہو اور وہ ایک بندہ دعا منگے اور وہ مجمع آمین چاہ کے اللہ رب العزت مجمع دی دعا کو ضرور قبول فرمائے۔ دعا اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے، دعا دنیا دے اندر کوئی بھی پریشانی ہو بجائے امتے بجائے دی اللہ رب العزت کی بارگاہ سر سجدہ دے اندر جھکاؤ، اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ چاہ کے دعا منگو، گڑ گڑا کے دعا منگو، اللہ رب العزت ضرور دعا قبول کرے سی۔ آخر کے اندر ایک گال آپ احباب کی گوشت گزار کرنی ہے، کل ایک بھائی مسئلہ آ کے بھی پیش عرض کرے سو تراوی کے حوالے دینا بھائی تراوی کا کیا حکم ہے، ان دلائل کا وقت نہیں کہ میں کوئی دلیل دیواں۔ تراوی احناف کے نزدیک سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ کیویں جی زور دیا پہلے 4 سنتاں ہیں سنت موقدہ ہیں، اگر کوئی ایک دو دیوار چھوڑ دے تو خیر ہے، اگر کوئی انسان عادت بنا کے دے تو گناہ گار ہے اور سخت گناہ ہے کہ میرے حبیب کی سنت کو چھوڑ دے۔ جی زور دے پہلے 4 رکعتاں نماز جمعہ دے پہلے 4 رکعتاں سنت موقدہ ہے، ایویں یہ صلاۃ التراویح سنت موقدہ ہے۔ جماعت نال پڑھنا کیا ہے، یہ ہے سنت موقدہ علی الکفایہ، یعنی محلے دے اگر چند افراد مسجد کے اندر سنت ہی ادا پہ کریں کہ وہ جماعت نال نماز ادا پہ کریں، بے لوگ جماعت تو پڑھی ہے، تراویح تو پڑھی نہیں، تراویح وہ وقت بھی گھر پڑھ سے اگر گھر پڑھنا چاہیں تو انہوں نے وقت بھی یہ سنت ہے کہ وہ صلاۃ التراویح 20 رکعتاں اپنے گھر کے اندر ادا کریں سے، اگر وہ گھر کے اندر نماز ادا نہیں کریں یا مسجد کے اندر بھی ادا نہیں کریں، بہتر ہے کہ مسجد کے اندر نماز ادا کی وجے صلاۃ التراویح تاکہ مسجد کی رونق بد وجے۔ لیکن اگر کوئی مسجد کے اندر نہیں ادا اور چند افراد مسجد کے اندر یہ سنت ادا کریں دے پہ تو جڑی جماعت سنت ہے وہ تو ادا تھی ویسی، لیکن جڑی آپ نے سنت ادا کرنی ہے اگر وہ انسان ادا نہ کرے سی تو انسان گناہ گار تھی سی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔